بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ کو جو اعلیٰ مقام، عظمت و مقدس حیثیت حاصل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم ہونے کا اعلان کیا تھا، اور میں مدینہ کے حرم قرار دیے جانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے دونوں طرف کے دروں کے درمیان پورا رقبہ واجب الاحترام ہے۔ جس سرزمین کے حرم یعنی مقدس ہونے کا اعلان ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، وہ ہر مسلمان کے لیے اس سرزمین کا چپا چپا مقدس توقیر و حرمت والا ہے۔ حج کے لازمی فرائض میں تمام اراکین کی ادائیگی مکہ مکرمہ میں ہی انجام پاتی ہے۔ لیکن ہر حاجی، ہر عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والا مکہ میں فرائض کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ میں اپنے قیام، عبادات اور وہاں کے مقدس مقامات کی زیارت کو اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتا ہے۔ مدینہ کی سرزمین میں، وہاں کی فضاؤں میں، وہاں کی ہواؤں میں جو لطف ہے، ٹھنڈک ہے، بھینی بھینی خوشبو ہے، جو کشش ہے، وہ دنیا میں کسی اور جگہ موجود نہیں۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے زندگی میں ایک بار مدینہ جانا نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ روضہ رسول کی وہ زیارت کر لے اور اسلامی عقیدت پیش کر دے۔ حتیٰ کہ یہ خواہش بھی ہر ایک مسلمان کے دل میں ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ بالخیر مدینہ میں ہو جائے اور اسے مدینہ کے مقدس و عظمت والے قبرستان جنت البقیع میں 2 گز جگہ نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ سعادت نصیب کی بات ہے، اس کا اختیار پروردگار نے اپنے پاس رکھا ہے کہ کس نے کب اس دنیا میں آنا ہے اور کب اور کس جگہ لوٹ کر جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس مٹی سے انسان کی تشکیل ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد واپس اسی مقام پر چلی جاتی ہے۔ محمد ابراہیم آزاد کی نعت کا ایک شعر ہے، آزاد نہیں اور تمنا کوئی دل میں، آزاد نہیں اور تمنا کوئی دل میں، روزے کا ہے ارماں مدینے کی تمنا۔ آج اسی کانٹیکسٹ میں جنت البقیع کے بارے میں اس موجودہ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ کا احترام اور جنت البقیع کی زیارت نصیب ہو جائے۔ الباقی کے معنی ہیں درختوں کا باغ۔ یہ جنت الباقی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام بقیع غرقد ہے۔ غرقد عربی میں جھاڑیوں کی زمین کو کہا جاتا ہے۔ جنت البقیع کی عظمت و تعظیم کا کیا کہنا۔ بقیع رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک مدینہ کا قبرستان ہے، جہاں پر ہمارے نبی کے خاندان کے بے شمار لوگ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ یہ تو وہ مقدس زمین ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر ابراہیم علیہ السلام کو کم سنی میں جو انتقال کر گئے تھے اس مٹی کے سپرد کیا تھا۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ازواج مطہرات اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے جنت المحلہ قبرستان میں آرام فرما ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر اطہر ہے، آپ کی پھوپھیاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت الاسد، چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت نافع مولا عمر اور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ یہاں مدفون ہیں۔ ہمارے نبی کے ہر دل عزیز نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اسی مقدس زمین میں آرام فرما ہے۔ یہاں خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ، امام محمد ابن علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بہت سے مقدس ہستیاں یہاں آرام فرما ہیں۔ اس کے علاوہ اس قبرستان میں ہزاروں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، علماء، ائمہ اکرام اس قبرستان میں میوے خواب ہیں۔ مدینہ پہنچ کر روضہ رسول پر سلام پیش کرنے، مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی، مسجد قباء میں نفل کی ادائیگی کے بعد یہاں آنے والے ہر مسلمان کی خواہش جنت البقیع میں حاضری اور وہاں کے اہل قبور کو سلام عقیدت پیش کرنا اور اس کی مغفرت کی دعا کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج خود اسی جنت البقیع میں حاضر ہوتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں تھی آرام فرمانے کی کہ اچانک میں نیند سے بیدار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کو محسوس کر کے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بشری تقاضے کے تحت یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے حجرہ انور میں تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کی نصف شب کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ گویا اس رات طور خاص قبرستان جانا سنت نبوی ہے۔
معرف الحدیث میں ہے کہ قبر میں موجود مردے کے لیے افضل تحفہ استغفار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخو پکار کر رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ، بھائی یا کسی دوسری شخصیت، دوست اشنا کی طرف سے دعائے مغفرت کا تحفہ اسے پہنچے۔ جب کسی طرف سے اسے کوئی دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس دنیا معافیات سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ سنن ابن ماجہ کے حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کر دیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ ہی میں چند قبروں پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پر ہے قبر والو، اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جمیل نقوی صاحب کے ایک نعت کا ایک شعر، اللہ اللہ مدینہ کی فضا کا منظر، اللہ اللہ مدینہ کی فضا کا منظر، نور ہی نور ہے نکت بری رانائی ہے۔ مولانا محمد عبد المحمود نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ منورہ میں لکھا ہے کہ تاجدار مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت البقیع سے 70,000 افراد اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ خوش نصیب بغیر و حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے قبرستان میں دفن ہوا تو میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔